ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پپو پھر فیل ہو گیا ہے۔ 2011 سے لے کے 2018 تک ساری فرمائشیں پوری کروانے کے باوجود 2021 کے امتحان میں پھر سفارشی پاس کروانا پڑ گیا۔ اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی پھر شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی۔ اور جناب چیف الیکشن کمشنر کا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر ایک تشدد کی کہانی ہے 2014 سے لے کے 2021 تک۔ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں جناب تشدد سے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے، 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا اور روزانہ ہماری وہاں پہ ڈیوٹیاں لگا کرتی تھی، تو روزانہ ایک نہ ایک رپورٹر کی، ایک نہ ایک کیمرہ مین کی وہاں پہ پٹائی ہوا کرتی تھی پی ٹی آئی والی سائٹ پہ۔ اور میں بالکل یہ کریڈٹ دوں گا ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹی کو، عوامی تحریک کو، کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ بہت زیادہ ریگارڈ کیا جاتا تھا صحافیوں کا۔ لیکن پی ٹی آئی کے دھرنے میں بلا ناغہ ایک نہ ایک رپورٹر کو یا کیمرہ مین کو توڑا جاتا تھا، اور جناب ان کے یہ جو ادارے تھے وہ اتنے مجبور اور بے بس تھے وہ دھرنا کروانے والوں کے سامنے، کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ بولتے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے رپورٹر اور کیمرہ مین کو وہاں سے ڈیوٹی سے بھی نہیں ہٹاتے تھے۔ تو یہ تشدد کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جناب الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر ایسا معاملہ کیا گیا، کہیں پر گولیاں ماری گئیں، کہیں پر جوتے پھینکے گئے، کہیں پر جو ہے وہ تشدد کے دیگر ذرائع اختیار کیے گئے۔ خود پی ٹی آئی کے اپنے جلسوں کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنان جو خواتین کے ساتھ حرکتیں کرتے رہے، تشدد تک بھی اتر آتے تھے، اس کے اوپر بھی یہ الزام لگا کے فارغ ہو جاتے تھے کہ یہ تو نون لیگ نے کروایا ہے۔ لیکن صرف الزامات سے تو بات نہیں بنتی، اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے پھر ٹی وی اسکرینوں تک آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب نعیم الحق صاحب مرحوم نے ایک دفعہ، سٹنگ منسٹر تھے اس وقت دانیال عزیز، ان کو جناب تھپڑ دے مارا تھا ٹی وی پروگرام میں۔ تو دھرنے میں پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جناب ایس ایس پی اسلام آباد کے اس وقت عصمت اللہ جنیجو، ان کو بھی کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہی صورتحال ہمیں آج دیکھنے کو نظر آئی، جہاں پہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں جہاں جناب وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، وہاں پہ باہر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کرتے تھے۔ یہ یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ وہ جگہ پریس کانفرنس سے وہاں پر عموماً ہوتی رہتی ہیں، وہ ریڈ زون ہے، وہاں پہ پبلک کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور یہ کل رات سے ہی مسلم لیگ نون نے اناؤنس کر رکھا تھا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پریس کانفرنس کریں گے۔ تو جب وہ پریس کانفرنس وہاں پر شروع ہوئی تو وہاں پر کوئی ایسے غیر ضروری لوگ موجود نہیں تھے، کیونکہ وہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹیرینز کے سوائے یا ان کے سٹاف کے علاوہ یا میڈیا پرسنز کے علاوہ کوئی وہاں پر جا سکتا ہے۔ عام لوگ تو جب بھی وہاں پہ مظاہرین یا کسی پارٹی کے کارکن جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس تو کھرنے سینک دیتی ہے، آپ کو پتہ ہی، پھر وہ لاٹھی چارج تو آنسو گیس تو گرفتاریاں تو سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جناب وہاں پہ وہ دیکھا سب نے کہ وہ جناب اچانک وہاں پہ یہ 200-250 لوگ آئے، اور انہوں نے وہ جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ جا کے انہوں نے نعرہ بازی کی، مداخلت کی، اور جب وہ پریس کانفرنس ختم کرنے کے بعد واپس سے روانہ ہوئے تو ان کو گھیر کر ان پر تشدد کیا گیا۔ مریم اورنگزیب سے ان کو زد و کوب کیا گیا۔ پھر جناب وہاں پہ احسن اقبال صاحب تھے، شیخ رویل اصغر صاحب تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، ان سب کے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب تھے۔ جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا، اور بہرحال اس کا نقصان آپ اس کی کتنے بھی کوئی جواز دے لیں، دلیلیں دے لیں، لیکن اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا ہے، اور پی ٹی آئی سے بڑھ کر پاکستان کے معاشرے کو ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب عثمان بزدار صاحب کی۔ یہ ایسی خبریں سننے میں آ رہی تھیں کہ عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ خطرے میں، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں ان کو قابو میں رکھنے کے عوض نہ صرف یہ کہ اپنے لیے ایک سینٹ کی سیٹ طلب کی تھی جو انہوں نے لے لی، اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کمٹمنٹ لی تھی کہ ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے گی۔ اور جو ہی یہ اب وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ لے کر فارغ ہوئے ہیں تو جناب اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف کے حلقے بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب سے کوئی استعفیٰ وغیرہ لے لیا گیا ہے، اور اب وہ استعفیٰ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا آگے، یا آگے خان صاحب یہاں پہ بھی یو ٹرن مار جاتے ہیں،
کیونکہ خان صاحب کا ریکارڈ تو یہ ہے کہ جب ان کا اپنا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ پھر بدل جاتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی سیاسی مہارت یہاں پہ کام آتی ہے یا کہ عمران خان صاحب کا یو ٹرن کام آتا ہے. اب بات کرتے ہیں جناب ہم چیف الیکشن کمشنر صاحب کی. اور چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکا کے الیکشن میں جو نوٹس وغیرہ لیا اس پہ جو کروائیاں کی وہ سب کا آپ کو علم ہے. خان صاحب کو اس کا بڑا غصہ تھا اور اس کے بعد جب یہ سارا سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس کے بعد خان صاحب نے ایک قوم سے ایک خطاب فرمایا اور اس میں انہوں نے اوپنلی اپنے خطاب میں اٹیک کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ, جس کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا اور ان کو یاد دلایا کہ وہ جناب ان کی خواہشات کتابیں نہیں ہیں, وہ آئین پاکستان کتابیں ہیں, وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اگر آپ کو اپنی مرضی کے مطابق الیکشن کمیشن کو چلانا ہے تو آپ آئین میں ترمیم کر لیں. یہ تو کر تو دیا, وہ ڈٹ بھی گئے اور اس کا اب جو نتیجہ نکلنے والا اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ اطلاعات آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا جو کہ سپریم کورٹ میں اس ریفرنس کو چیلنج کیا گیا اور وہ سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کو غلط قرار دے دیا. جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ ہائی مارل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, تو جب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھیجا گیا ریفرنس مسترد کر دیا گیا تو اصولاً تو پھر وزیر اعظم صاحب کو اپنے عہدہ ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے یہ بہت بڑا اقدام کیا تھا عدلیہ کے خلاف, ہم کہہ سکتے ہیں عدلیہ کے ایک معزز جج کے خلاف, اور جب وہ غلط ثابت ہو گیا تو پھر معاملات تو خراب ہو گئے تھے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس کے کہ اس معاملے پہ کوئی شرمندگی کا اظہار کیا جاتا, الٹا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مبینہ طور پہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا. اور پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح ان کے پیچھے ایف بی آر کو لگایا گیا, ان کی اہلیہ کے پیچھے لگایا گیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اثاثے, ان کی اہلیہ کے اثاثے, یہ سارے اثاثے اس سے پہلے بھی موجود تھے لیکن ان کو نہیں چھیڑا گیا. اور پھر باوجود تمام تر کوششوں کے ابھی تک وہ ان کے خلاف کوئی ایسی چیز تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں, سوائے اس کے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ جب کہیں جاتے ہیں اس طرح کی پیشیاں بھگتنے تو اس سے جو ہے وہ حکومت ہی کے خلاف لوگوں کے جو ہے وہ مزاج بنتا ہے. حکومت کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, حکومت کو بھی اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. اب کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں جناب چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کے بارے میں بھی, ان کی اتنی مجال کہ جناب وہ خان صاحب کا, اب خان صاحب کے جو مزاج یار میں آئے تو پھر وہ ماننی پڑتی ہے نا. آئین شائن کیا ہوتا ہے؟ آئین شائن تو کچھ نہیں ہوتا خان صاحب کے مطابق. جب خان صاحب نے کہہ دیا کہ چاہے خان صاحب ایک ہی موضوع کے اوپر پہلے کچھ اور بات کر رہے ہوں اور بعد میں کچھ اور بات کر رہے ہوں, لیکن خان صاحب جس وقت جو کہہ رہے ہوں ان کے فالوورز کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ گستاخی کر دی ہے, اب خان صاحب کے مزاج کے خلاف کر دیا, ان کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے وہ چھوٹی موٹی آئین کے خلاف تھی تو مان لیتے, لیکن وہ نے کہا کہ نہیں جی میں تو صرف آئین کے مطابق چلوں گا. تو اب خان صاحب یہ گستاخی برداشت نہیں کرتے, تو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب سنا ہے ان کے اثاثہ جات بھی چیک ہو رہے ہیں, کچھ پڑتالیں والے کی جا رہی ہیں تاکہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کوئی ریفرنس بنا کے وہ نیب جو آپ کو پتہ ہے سارتا پاؤں والی نیب جو ہے وہ ان کو بلائے گی اور ان سے اس بارے میں تفتیش کر سکتی ہے. ایسی خبریں آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ وہ کچھ نکال پائے تو بلا لیں گے, اگر کچھ نہ نکال پائے تو نہیں بلائیں گے, یا کم از کم الزام کی حد تک ہی نکال پائے تو بلا تو وہ پھر بھی لیں گے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی, آپ کو پتہ ہے وہ تو یوتھ کے وزیر اعظم ہیں جناب, اس ملک کے نوجوانوں کے پرائم منسٹر ہیں. ان کو انہوں نے وہ کیا ایک اسے بد مزاج بڈھا کا خطاب دے دیا, بہت غیر پارلیمانی الفاظ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف استعمال کیے. اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی عمر جو ہے وہ 70 سال سے تقریباً 1 سال کم ہے, 69 سال ان کی عمر ہو چکی ہے, اور بال بھی انہوں نے نئے لگوا لیے ہیں, اور جس ڈاکٹر نے وہ بال لگائے تھے اس کو انہوں نے پریمز ہاسپٹل کا سربراہ بھی مقرر کر دیا, اور وہ میک اپ کے لیے بھی انہوں نے خواتین آرٹسٹ رکھی ہوں, کبھی کسی پبلک کے سامنے بغیر میک اپ کے مبینہ طور پر نہیں جاتے. لیکن بلاول صاحب نے جی زیادتی کی ہے, جی وہ ان کو ایک بد مزاج بوڈھا کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ خان صاحب کا کوئی ماضی میں ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ بطور کرکٹ سٹار یا بطور سیاستدان کبھی بہت زیادہ ہمبل ہوئے ہوں, اور ان کا رویہ اپنی پارٹی کارکنوں سے لے کر اور اپنے جو شائقین ہیں ان سب کے ساتھ ایسے ایک سنمکھی بھی وہ کر جاتے ہوتے ہیں کبھی کبھی, لیکن بہرحال بد مزاج بوڈھا تو بہت ہی زیادتی کی بات ہے. پھر جناب وزیر اعظم صاحب نے شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی. شیخ رشید احمد صاحب تو آپ کو پتہ نا وہ ایک وہ بہت بڑا لاؤڈ سپیکر ہے جناب, وہ کس طرح اپوزیشن کو رگیتے ہیں. وہ شیخ رشید صاحب جو گیٹ نمبر 4 والے شیخ رشید صاحب ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو گیٹ نمبر 4 والا شیخ رشید جناب انہوں نے اتنی زبردست جو ہے وہ تقریر بھی کی قومی اسمبلی میں, اور وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ اس
صدی کا تقریباً عظیم ہی قائد بنا دیا، اور اس کے باوجود جب وہ وزراء سے ہاتھ ملا تھے وزیر اعظم صاحب، تو انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کو باقاعدہ جان بوجھ کر نظر انداز کیا. جب شیخ صاحب نے آگے ہاتھ بھی کیا اور پھر وہ یوں کر کے ہاتھ رہ گئے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. دیکھتے ہیں جناب شیخ صاحب اب اس معاملے میں کیا کرتے ہیں. کرنا کرانا انہیں کچھ نہیں ہے، وزارت انہیں بڑی پیاری ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ گیٹ نمبر 4 میں، یا چلو 4 میں نہ سی 2 3 1 5 پہ کسی بھی گیٹ پہ جا کے شکایت تو کر سکتے ہیں نا وزیر اعظم صاحب کی. تو جناب ہم بات کرتے ہیں وہ پپو والے معاملے پہ. آپ کو یاد ہے جناب ساری قوم نے دیکھا کہ پپو کا جو کھلونا تھا اس میں ہوا ہی نہیں تھی. وہ پپو سے کھیلتا رہتا تھا 2011 سے پہلے. 2011 میں اچانک پپو کے بڑے آ گئے، انہوں نے کہا اس میں زیادہ ہوا بھرتے ہیں. انہوں نے مینار پاکستان میں لے جا کے اس پہ بہت زیادہ ہوا بھر دی. پپو صاحب کا گھوڑا تو باقاعدہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. پھر جناب 2018 کا الیکشن آ گیا. اس سے پہلے بھی پپو صاحب کی کافی ایک امیج بلڈنگ کی گئی کہ وہ بڑے لائق اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ بڑا ملک کا نام روشن کریں گے. لیکن الیکشن سے پہلے پپو کے جتنے مخالفین تھے ان سب کو اندر کر دیا گیا. ان کی کردار کشی کی مہم بھی چلائی گئی پوری، اور جناب پپو صاحب کو بڑی زبردست قسم کی کوریج بھی دلوائی جاتی رہی، اور اس وقت کی حکومتوں کو مفلوج کر کے بھی پپو صاحب کی جو لائیو کوریج ہوتی رہی. اور پھر جناب پپو صاحب نے الیکشن سے پہلے پھر کہا اپنے بڑوں کو کہ جناب یہ سارا کچھ تو کافی نہیں ہے، خالی پرچوں سے کام نہیں چلے گا، خالی گرفتاریوں سے کام نہیں چلے گا، ان کو سزائیں بھی دلوائیں. تو پھر وہ نواز شریف صاحب سے لے کر اور حنیف عباسی تک سب کی سزائیں مبینہ طور پر انشور کروائی گئیں تاکہ پپو صاحب جو ہیں وہ اس امتحان میں بیٹھ سکیں. اور پھر وہ پپو صاحب اکیلے ہی بیٹھے، باقی ساروں کو تو ایسی کی تیسی بھیج دی گئی تھی. تو پپو صاحب کا بارے میں پتہ چلا کہ وہ پھر پاس نہیں ہوئے. تو پھر جہانگیر ترین صاحب کی مدد سے، کچھ جازوں شازوں کی مدد سے پپو صاحب کو رہتی جو ہے وہ اضافی 2-3 نمبر دلوا کے تو پھر وہ ان کو جناب داخلہ دلوایا گیا. لیکن اس کے بعد پپو صاحب کی کارکردگی پھر اچھی نہیں تھی. بڑوں کی تو یہ کوشش تھی کہ پپو صاحب کی کوئی کارکردگی اچھی ہو جائے گی، لیکن 2.5 سال انہوں نے اس کو خوب سپورٹ کیا. اور 2.5 سال کے بعد انہوں نے پھر اس کو کہا کہ اچھا اب ہم بیٹھ جاتے ہیں، اب پپو اب تو تم بہت پرانے ہو گئے ہو، اب تم نظام کو چلا لو گے. پپو نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو پپو نے جب ضمنی الیکشن ہوئے تو پپو صاحب پھر ایکسپوز ہو گئے. پتہ لگا کہ نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشکر، گلگت سے لے کے کراچی تک ہر جگہ پہ پپو صاحب کی جناب وہ واٹ لگ گئی. ہر طرف سے وہ بری طرح الیکشن آ رہے. کراچی میں تو ضمانتیں بھی ضبط کروا بیٹھے. اور پھر جناب سینٹ کا الیکشن آ گیا تو یوسف شاہ گیلانی صاحب آ گئے. تو پپو صاحب کو حالات بڑے خراب نظر آئے تو انہوں نے پھر آواز ماری بڑوں کو. بڑوں نے کہا یار کوئی چنگا ہی آدمی ہے. تو پھر وہ بقول اپوزیشن کے یا بقول مسلم لیگ نون کے کہ پھر جناب وہ بڑے آئے بیچ میں اور انہوں نے کچھ وہ مارجن اس کو کم کر کے دیا. لیکن وہ اتنی دیر میں پیپر کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہوا تھا تو یوسف شاہ گیلانی صاحب جیت گئے اور پپو فیل ہو گیا. تو پھر آج وہ جناب ان کو دوبارہ امتحان میں بٹھایا گیا، اور اس امتحان میں پھر اب اس کو پوری تیاری سے بٹھایا گیا جیسے 2018 کے الیکشن میں بٹھایا گیا تھا. تو یہ پھر پتہ چلا کہ جناب ان تمام جو انویجیلیٹرز تھے اور مرکز کے سپرنٹینڈنٹس تھے اور جتنا عملہ تھا ان ساروں کو کمروں میں بند رکھا گیا باقاعدہ طور پر. اس کے بعد اگلے دن پپو کو پاس کروایا گیا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ پپو کو جتنے ووٹ اسد قیصر صاحب نے نکالے ہیں اتنے اس وقت اسمبلی میں ممبر بھی موجود نہیں تھے. تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کا متشدد مزاج ہو یا پپو کی نالائکیاں ہوں، ان سب کا نقصان تو بہرحال ہمارے معاشرے کو بھی ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کو بھی ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.